اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد رئیس احمد اور پیش کیا جا رہا ہے پروگرام پیغام قرآن۔ تلاوت قرآن کریم کے لیے ہمارے درمیان موجود ہیں ممتاز و معروف قاری جناب قاری نعمان نعیمی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اور ان آیات بینات کی تفسیر کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ممتاز و معروف عالم دین علامہ محمد شہزاد مجددی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ناظرین گرامی، اللہ تعالیٰ نے یہ سعادت آپ کو اور ہمیں عطا فرمائی ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ تو آئیے قرآن کریم کی آیات بینات اور ترجمے سے اپنے قلوب و اذہان کو منور کرتے ہیں۔ ملک ممتاز و معروف قاری جناب قاری نعمان نعیمی ہمارے ساتھ موجود ہے۔ جی بسم اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن باللہ واليوم الآخر ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون۔ میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ اللہ ہی کے نام سے شروع کرتا ہوں جو نہایت رحم فرمانے والا بہت مہربان ہے۔ اصل نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنے منہ مشرق اور مغرب کی طرف پھیر لو، لیکن اصل نیکی اس شخص کی ہے جو اللہ پر ایمان لائے اور یوم آخرت اور فرشتوں اور کتابوں اور نبیوں پر ایمان لائے اور مال سے اپنی محبت کے باوجود اللہ کے حکم سے رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں، مسافروں، سوالیوں اور غلام آزاد کرانے کے لیے خرچ کرے اور نماز قائم کرے اور زکوٰۃ ادا کرے اور اپنے عہد کو پورا کرنے والے جب وہ عہد کریں اور تکلیف اور سختی میں اور جہاد کی مشقت میں صبر کرنے والے، یہی سچے لوگ ہیں اور یہی متقی ہیں۔ يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم۔ اے ایمان والو، تم پر مقتولین کے خون ناحق کا بدلہ لینا فرض کیا گیا ہے، آزاد کے بدلے آزاد، غلام کے بدلے غلام اور عورت کے بدلے میں عورت۔ سو جس قاتل کے لیے اس کے بھائی کی طرف سے کچھ معاف کر دیا گیا تو اس کا دستور کے مطابق مطالبہ کیا جائے اور نیکی کے ساتھ اس کی ادائیگی کی جائے۔ یہ حکم تمہارے رب کی طرف سے تخفیف اور رحمت ہے۔ پھر اس کے بعد جو حق سے تجاوز کرے اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا
الألباب لعلكم تتقون اور اے عقل مند لوگو، تمہارے لیے خون کا بدلہ مشروع کرنے میں زندگی ہے تاکہ تم ناحق قتل کرنے سے بچو۔ كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين۔ جب تم میں سے کسی کو موت آئے سو اگر اس نے مال چھوڑا ہے تو اس پر ماں باپ اور رشتہ داروں کے لیے دستور کے موافق وصیت کرنا فرض کیا گیا ہے، یہ پرہیزگاروں پر حق ہے۔ فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم۔ سو جس نے وصیت کو سننے کے بعد اس کو تبدیل کیا تو اس کا گناہ صرف تبدیل کرنے والوں پر ہے، بے شک اللہ سب کچھ سننے والا بہت جاننے والا ہے۔ فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم۔ پھر جس کو وصیت کرنے والے سے بے انصافی یا گناہ کا خوف ہو پس وہ ان کے درمیان صلح کرا دے تو اس پر کوئی گناہ نہیں، بے شک اللہ بہت بخشنے والا بے حد رحم فرمانے والا ہے۔ يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزہ رکھنا فرض کیا گیا ہے جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر روزہ رکھنا فرض کیا گیا تھا تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون۔ معدود چند دنوں میں سو جو شخص تم میں سے بیمار ہو یا مسافر ہو اور وہ روزہ نہ رکھے تو دوسرے دنوں میں عدد پورا کرنا لازم ہے، اور جن لوگوں پر روزہ رکھنا دشوار ہو ان پر ایک روزے کا فدیہ یہ ایک مسکین کا کھانا ہے۔ پھر جو خوشی سے فدیے کی مقدار بڑھا کر زیادہ نیکی کرے تو یہ اس کے لیے زیادہ بہتر ہے، اور اگر تمہیں علم ہو تو روزہ رکھنا تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے۔ شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون۔
رمضان کا مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، لوگوں کو ہدایت دینے والا اور روشن دلیلیں ہدایت دینے والی اور حق اور باطل میں فیصلہ کرنے والی۔ سو تم میں سے جو شخص اس مہینے میں موجود ہو وہ ضرور اس ماہ کے روزے رکھے، اور جو مریض یا مسافر ہو اور روزے نہ رکھے تو وہ دوسرے دنوں سے مطلوبہ عدد پورا کرے۔ اللہ تمہارے ساتھ آسانی کا ارادہ فرماتا ہے اور تمہیں مشکل میں ڈالنے کا ارادہ نہیں فرماتا، اور تاکہ تم مطلوبہ عدد پورا کرو اور اللہ کی کبریائی بیان کرو کہ اس نے تم کو ہدایت دی ہے، اور تاکہ تم شکر ادا کرو۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ اور اے رسول، جب آپ سے میرے بندے میرے متعلق سوال کریں تو آپ فرما دیں کہ بے شک میں ان کے قریب ہوں، دعا کرنے والا جب دعا کرتا ہے تو میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں، تو چاہیے کہ وہ بھی میرا حکم مانے اور مجھ پر ایمان برقرار رکھے تاکہ وہ کامیابی حاصل کرے۔ أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون۔ تمہارے لیے روزے کی رات میں اپنی بیویوں کے پاس جانا حلال کر دیا گیا، وہ تمہارے لیے لباس ہیں اور تم ان کے لیے لباس ہو۔ اللہ کو علم ہے کہ تم اپنے نفسوں میں خیانت کرتے تھے، سو اللہ نے تمہاری توبہ قبول فرمائی اور تمہیں معاف کر دیا۔ سو اب تم چاہو تو ان سے عمل زوجیت کرو، اور جو اللہ نے تمہارے لیے مقدر کر دیا ہے اس کو طلب کرو، اور کھاتے پیتے رہو یہاں تک کہ فجر کا سفید دھاگا رات کے سیاہ دھاگے سے ممتاز ہو جائے، پھر روزے کو رات آنے تک پورا کرو، اور جب تم مسجدوں میں معتکف ہو تو کسی وقت بھی اپنی بیویوں سے عمل زوجیت نہ کرو، یہ اللہ کی حدود ہیں، سو تم ان کے قریب نہ جاؤ۔ اللہ اسی طرح اپنی آیتیں لوگوں کے لیے بیان فرماتا ہے تاکہ وہ متقی بن جائیں۔ ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون۔ اور ایک دوسرے کا مال آپس میں ناحق نہ کھاؤ، اور نہ بطور رشوت وہ مال حاکموں کو دو تاکہ تم جان بوجھ کر لوگوں کا کچھ مال گناہ کے ساتھ کھاؤ۔ يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔
لوگ آپ سے ہلال پہلی تاریخ کے چاند کے متعلق دریافت کرتے ہیں، آپ کہیے یہ لوگوں کے دینی اور دنیاوی کاموں اور حج کے اوقات کی نشانیاں ہیں، اور یہ کوئی نیکی کا کام نہیں کہ تم گھروں میں پیچھے سے داخل ہو، لیکن حقیقت میں نیکی اس شخص کی ہے جو تقوی اختیار کرے اور گھروں میں ان کے دروازوں سے داخل ہو، اور اللہ سے ڈرو تاکہ تم کامیابی حاصل کرو۔ وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين۔ اور اللہ کی راہ میں ان سے جنگ کرو جو تم سے جنگ کرتے ہیں، اور حد سے تجاوز نہ کرو، بے شک اللہ حد سے تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِندَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِن قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ۔ اور تم ان کافروں کو قتل کرو جہاں تم انہیں پاؤ، اور ان کو نکالو جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا ہے، اور شرک اور ارتداد کا فساد قتل سے بڑھ کر ہے۔ اور مسجد حرام کے پاس ان سے اس وقت تک جنگ نہ کرو جب تک یہ تم سے وہاں جنگ نہ کریں، اگر یہ تم سے جنگ کریں تو تم ان کو قتل کر دو، اسی طرح کافروں کی سزا ہے۔ فَإِنِ انتهوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ پھر وہ اگر کفر سے باز آ جائیں تو بے شک اللہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنِ انتهوا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ۔ اور ان سے جہاد کرتے رہو حتیٰ کہ فتنہ شرک نہ رہے اور اللہ ہی کا دین رہ جائے، پھر اگر وہ شرک سے باز آ جائیں تو صرف ظالموں کو ہی سزا دی جائے۔ الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين۔ حرمت والے مہینے کا بدلہ حرمت والا مہینہ ہے، اور تمام محترم چیزوں کا بدلہ ہے، سو جو شخص تم پر زیادتی کرے تم بھی اس پر اتنی ہی زیادتی کرو جتنی اس نے تم پر زیادتی کی ہے، اور اللہ سے ڈرتے رہو اور جان لو کہ اللہ ان کے ساتھ ہے جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ اور اللہ کی راہ میں خرچ کرو اور اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، اور نیکی کرو، بے شک اللہ نیکی کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَّأْسِهِ فَفِدْيَةٌ من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي
فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. اور حج اور عمرے کو اللہ کے لیے پورا کرو. سو اگر تم کو حج یا عمرے سے روک دیا جائے تو جو قربانی تم کو آسانی سے حاصل ہو وہ بھیج دو، اور جب تک قربانی اپنی جگہ پر نہ پہنچ جائے اس وقت تک اپنے سروں کو نہ منڈواؤ. پس جو شخص تم میں سے بیمار ہو یا اس کے سر میں کچھ تکلیف ہو تو وہ اس کے بدلے روزے رکھے یا کچھ صدقہ دے یا قربانی کرے. سو جب تم حالت امن میں ہو تو جو شخص حج کے ساتھ عمرہ ملائے تو وہ ایک قربانی کرے جس کو وہ آسانی کے ساتھ کر سکے، اور جو قربانی نہ کر سکے وہ 3 روزے ایام حج میں رکھے اور 7 روزے جب تم لوٹ آؤ. یہ کامل 10 روزے ہیں. یہ حج تمتع کا حکم اس شخص کے لیے ہے جس کے اہل و عیال مسجد حرام مکہ مکرمہ کے رہنے والے نہ ہوں. اور اللہ سے ڈرتے رہو اور جان لو کہ بے شک اللہ سخت عذاب دینے والا ہے. الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. حج کے مہینے معروف ہیں، اور جو شخص ان مہینوں میں حج کی نیت کر کے حج کو لازم کر لے تو حج میں نہ عورتوں سے جمع کی باتیں ہوں اور نہ گناہ اور نہ جھگڑا، اور تم جو نیکی کرتے ہو اس کا اللہ کو علم ہے. اور سفر خرچ تیار کرو، اور بہترین سفر خرچ تقوی سوال سے رکنا ہے. اور اے عقل والو مجھ ہی سے ڈرتے رہو. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. حج کے دوران اپنے رب کا فضل روزی تلاش کرنے میں تم پر کوئی حرج نہیں ہے، اور جب تم عرفات سے مزدلفہ میں واپس آؤ تو مشعر حرام کے پاس اللہ کو یاد کرو، اور جس طرح اس نے تم کو ہدایت دی ہے اس طرح اس کا ذکر کرو، اور بے شک اس سے پہلے تم ضرور گمراہوں میں سے تھے. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. پھر تم وہیں سے واپس آؤ جہاں سے لوگ واپس آتے ہیں، اور اللہ سے بخشش طلب کرو، بے شک اللہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق.
پھر جب تم حج کی عبادت مکمل کر چکو تو اس طرح اللہ کا ذکر کرو جیسے اپنے باپ دادا کا ذکر کرتے تھے، بلکہ اس سے بھی زیادہ ذکر کرو۔ اور بعض لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں دے، اور ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اور ان میں سے بعض وہ ہیں جو کہتے ہیں اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں اچھائی عطا فرما اور آخرت میں بھی اچھائی عطا فرما اور ہم کو دوزخ کے عذاب سے بچا۔ ماشاءاللہ ناظرین، تلاوت کلام الرحمن اور ترجمہ پیش کیا گیا سعادت کی سفر میں آپ کا اور ہمارا ساتھ رہا۔ آئیے ان آیات بینات کی تفسیر کے لیے ہم چلتے ہیں علامہ محمد شہزاد مجددی صاحب کی خدمت میں۔ جناب بسم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ناظرین محترم، دوسرا پارہ ہے سورہ البقرہ اور اس کا تفسیری خلاصہ پیغام القرآن میں آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالی نے ایک وہ تصور جو ماننے والوں اور نہ ماننے والوں دونوں کے اندر ایک طرح سے خفی اور جلی انداز سے موجود تھا، اس کی تصحیح فرما دی ہے، اصلاح فرما دی ہے، اور مستقل طور پر ایمان اور اس سے متعلق جو اعمال ہیں ان کا تذکرہ کھول کے بیان کر دیا ہے تاکہ کوئی بھی کلمہ گو اس قسم کی کسی غلط فہمی کا شکار نہ رہے۔ فرمایا لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکہ والکتاب والنبیین۔ یعنی اب وہ جو تصور تھا نا کہ ادھر کیوں پھر گئے اور ادھر کیوں پھر گئے، وہ واضح کر دیا کہ عبادت، نیکی اور ایمان جو ہے یہ مشرق اور مغرب سے مربوط نہیں ہے، اللہ، کیونکہ اللہ رب العزت تو رب المشرقین و رب المغربین ہے۔ بے شک بے شک، مشرقین بھی اس کے ہیں، مغربین بھی اس کے ہیں۔ تو ہمیں اس تصور سے نکالا ہے کہ ہم مشرق میں، مغرب میں، شمال میں یا جنوب میں کدھر رخ کریں۔ ہمارا مقصد یہ نہیں ہے۔ ہمارا پروردگار اور ہمارا رب وہ جہت و زمان سے پاک ہے، بے شک بے شک، وہ جسم و جسمانیت سے، کیف اور کیفیت سے، مکان اور مکانیت سے پاک ہے۔ بے شک، ہم جس رب کی عبادت کرتے ہیں اور جس کو معبود مانتے ہیں وہ کسی جہت کا پابند نہیں ہے، بے شک، بلکہ ساری جہتیں اس کی پابند ہیں۔ بے شک بے شک۔ یہ جو قبلہ ہے یہ ہماری ایک علمی ضرورت کے لیے ہمیں متعین کر کے دے دیا گیا تاکہ تمہیں عبادت میں یکسوئی میسر آ سکے، ورنہ اللہ رب العزت تو اس طرح کے کسی نشان کا بھی پابند اور محتاج نہیں ہے، کیونکہ واللہ بکل شیء محیط، وہ ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے، کوئی چیز اس کا احاطہ نہیں کر سکتی۔ پھر قرآن پاک میں اور بھی مقامات پر اس کو اور واضح کر کے ہمیں سمجھا دیا کہ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، تم جہاں بھی ہو تمہارا معبود تمہارے ساتھ۔ سبحان اللہ، اللہ سبحان، پھر فرمایا اِنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، تم جدھر بھی رخ کر لو تمہارا معبود ادھر ہی موجود۔ سبحان اللہ تو سبحان، اللہ تبارک و تعالی جہتوں کا اور سمتوں کا پابند نہیں ہے۔ تو فرمایا نیکی یہ نہیں ہے کہ تم ادھر پھر جاؤ یا ادھر پھر جاؤ، بلکہ اصل کام کرنے کا کیا ہے؟ اللہ پر ایمان، آخرت پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، اللہ کی نازل کردہ کتب سماوی پر ایمان اور اس کے تمام نبیوں پر ایمان۔ سبحان اللہ سبحان، اب یہاں ایک بات بڑی اہم سمجھنے کی ہے کہ ایمان میں اور اعمال میں فرق ہوتا ہے۔ تو بنیادی اہمیت ایمان کو حاصل ہے، ایمان جڑ ہے اور اعمال اس کی شاخیں ہیں۔ اعمال صالحہ ہوں گے ہی تب جب ایمان ہے، سبحان اللہ، اعمال قبول ہوں گے ہی تب جب ایمان ہے۔ سبحان اللہ۔ اگر ایمان اور عقیدہ یعنی جڑ ہی نہیں ہے تو شاخ کا تصور ناظرین، کوئی ٹہنی، کوئی شاخ پھوٹ ہی نہیں سکتی، آگے اس پہ پھل لگنا تو بڑی دور کی بات ہے۔ تو اس لیے قرآن میں جگہ جگہ آتا ہے اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، بے شک،
وہ جو ایمان لائے اور پھر نیک اعمال کیے، تو نیک اعمال مشروط ہوئے ایمان کے ساتھ۔ اگر ایمان ہوگا تو اعمال کام دیں گے، ورنہ اعمال کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے جب ایمان کی بنیاد اور جڑ میسر نہیں۔ اور وہ ہمیں بتا دیا جو ہم پڑھتے ہیں آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ، ایمان مجمل اور مفصل کے نام سے وہ یہاں پر قرآن پاک کے اندر بیان ہوا ہے۔ بعض لوگ پوچھتے بھی ہیں کہ یہ کہاں سے آ گیا اور کہاں سے بن گیا، یہی قرآن پاک کی سورہ بقرہ کی اسی آیت میں اس کی تفصیل آگے بیان ہو گئی کہ نیکی کا اور ایمان کا حقیقی تصور کیا ہے۔ اور یہاں ناظرین مکرم سن 2 ہجری اسلامی تاریخ کا بہت ہی اہم سال ہے، جنگ بدر والا سال، اور اسی سال رمضان المبارک بھی ہمیں عطا ہوا۔ اسی سال روزے فرض کیے گئے اس امت پر، اور فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے پہلی قوموں پر فرض کیے گئے تھے۔ یہ اس لیے بتا دیا کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ صرف شاید ہم ہی پر فرض کیے گئے، لیکن فرق دیکھیے کیا ہے۔ فرق یہ ہے کہ پورا مہینہ ایک روحانی پیکج کی شکل میں جو ہمیں ملا ہے ایسا کسی اور امت کو نہیں ملا۔ سبحان اللہ۔ ایسا تھا 2-4 دن کا روزہ رکھ لیں، 10 دن کا، 8 دن کا، ہفتے کا روزہ رکھ لیں، اور پھر روزہ بھی ایسا کہ آج سے شروع کیا ہے تو کل اس وقت تک روزہ چلے گا۔ تو یہاں مزید مہربانیاں فرمائی گئیں، اسی پارے میں آگے ان آیات کا بھی تذکرہ ہے کہ وہ جو راتیں تھیں پہلے شامل تھیں روزے میں، پھر ان کو کھول دیا گیا، فرمایا احل لکم لیلۃ الصیام، تمہارے لیے جو رمضان کے روزوں کی راتیں ہیں وہ حلال کر دی گئی ہیں، ورنہ پہلے تم باؤنڈ تھے اور پابند تھے۔ تو ایک تو روزوں کی فرضیت کا تذکرہ آ گیا اس مقام پر، اور دوسرا ماہ رمضان کا قرآن سے تعلق وہ بھی اسی مقام پر اگلی آیتوں کے اندر ان کا ذکر بھی آ گیا۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان۔ سبحان اللہ۔ اب دیکھیے ادھر کہا تھا ھدی للمتقین، یہاں فرمایا ھدی للناس، کیونکہ متقین ناس میں شامل ہیں، متقین جز ہیں اور ناس کل ہے۔ متقین کے لیے خصوصی طور پر ہدایت ہے اور عامت الناس کے لیے عمومی طور پر ہدایت ہے۔ سبحان اللہ۔ تو پھر فرمایا کہ اس کے اندر ہدایت کے بہت واضح سامان اور اسباب موجود ہیں، اور یہ فرقان بھی ہے۔ قرآن کے ذریعے ہی آپ حق اور باطل میں فرق کرنے کے قابل ہو سکتے ہیں۔ اس موقع پر قرآن پاک میں ماہ رمضان اور روزہ اور اس کے فدیہ اور اس کی سحری اور افطاری کا تفصیل کے ساتھ ذکر آ گیا، چونکہ ہم خلاصہ عرض کر رہے ہیں اس لیے اشارتاً۔ اور پھر روزے کے حوالے سے یہ بھی بتا دیا کہ جو سفر میں ہے، جو مریض ہے، وہ کیا کرے۔ اگر رمضان کے اندر مسافر ہے تو فرمایا وہ بعد میں روزہ رکھ لے، فعدۃ من ایام اخر، وہ بعد میں روزہ رکھ لے، اس پر روزے کی فرضیت نہیں ہے۔ اسی طرح کوئی مریض ہے، شدید بیمار ہے، تو وہ روزہ نہ رکھے، بلکہ فرمایا فعدۃ من ایام اخر، بعد میں جب صحت اور حضر میں آ جائے تو پھر اس کو پورا کر لے۔ اور یہ قرآن نے بنیادی اصول دے دیا، پورے دین کی روح اس مقام پہ آ گئی کہ یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، واہ واہ واہ، اللہ تمہارے لیے آسانیاں چاہتا ہے، تمہارے لیے تنگی اور مشکل نہیں چاہتا۔ اور پھر دیکھیے رب العزت کا اپنے بندوں سے کمال محبت دعا مانگنے کی ترغیب آ گئی۔ یہاں پر سورہ البقرہ کے اندر فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اے محبوب جب لوگ میرے بارے میں پوچھیں، میرے بندے، کہ حضور ہمارا رب کہاں ہے، کیونکہ یؤمنون بالغیب کی بات ہو رہی ہے، بن دیکھے معبود کو ہم مان رہے ہیں، سجدے کر رہے ہیں، اسے مناجات کر رہے ہیں، تو جب میرے بارے میں میرے بندے اے حبیب استفسار کریں تو آپ انہیں بتا دیجئے فإنی قریب، سبحان اللہ۔ اللہ، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم تمہارے قریب ہیں، تمہاری شاہ رگوں سے بھی زیادہ قریب۔ وفی انفسکم افلا تبصرون، فرمایا تمہارے اندر ہی ہے سب کچھ، تم دیکھتے نہیں۔ اللہ اللہ، اس لیے صوفیہ کہتے ہیں من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، فرمایا جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ تو اب دعا کا فلسفہ دے دیا ہے کہ پکارو۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ رب العزت کو رب ہو کے، بے نیاز ہو کے حیا آتی ہے کہ کوئی سائل، کوئی منگتا اس کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے
اور پھر وہ ان ہاتھوں کو خالی واپس لوٹا دے۔ یہ دعا جو ہے ناظرین محترم، اسلام میں اس کو روح کی اور مغز کی حیثیت دی گئی ہے عبادات میں۔ فرمایا الدعاء هو العبادہ، اور دوسری جگہ فرمایا الدعاء مخ العبادہ، دعا بذات خود عبادت ہے، اس کو کوئی زائد یا اضافی چیز نہ سمجھا جائے اور ایک غیر ضروری چیز نہ سمجھا جائے، اللہ کا محبوب ترین اور پسندیدہ ترین عمل ہے۔ اور پھر فرمایا یہ عبادت ہی نہیں بلکہ عبادت کا مغز ہے۔ اس لیے خشوع سے، للہیت سے، اخلاص و حضوری کے عالم میں اور یقین کامل کے ساتھ اپنے رب سے جب دعا مانگی جائے تو وہ یقیناً قبول ہوتی ہے، رد نہیں ہوتی، اور بندہ یہ جان لے کہ میں جس سے مانگ رہا ہوں وہ میرے بہت ہی قریب ہے، وہ مجھے سن بھی رہا ہے، مجھے دیکھ بھی رہا ہے، وہ سمیع بھی ہے، علیم بھی ہے اور بصیر بھی ہے۔ تو اللہ نے یہاں پر خود ضمانت دی ہے کہ جب وہ دعا مانگے گا فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، ایک تو چاہیے کہ مجھ ہی سے مانگے، میری ہی طرف رجوع کرے، اور پھر ایمان کے ساتھ، کمال ایمان کے ساتھ مانگے تو ضرور ملے گا۔ یہاں پر ایک اور اہم نقطہ سورہ البقرہ کے اندر اٹھایا گیا ہے، آیت نمبر 188 کے اندر فرمایا وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، اے لوگو آپس میں ایک دوسرے کا مال ناحق نہ کھاؤ، اس کو حرام قرار دیا گیا۔ کسی کا دھوکے سے، فریب سے، اس کی لا علمی میں، اس کی منشا اور رضا کے بغیر اس کا مال اینٹھ لینا، ہتھیا لینا، یا کسی طرح اس پہ قبضہ کر لینا، یا دھوکے سے، قرآن نے واضح نص کے تحت اس کو ناجائز اور حرام قرار دیا ہے، اس کی کسی صورت اجازت نہیں ہے۔ اور کمال دیکھیں صیغہ کیا استعمال کیا ہے، لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اپنا مال، اپنا مال، یعنی جو تیرے بھائی کی جیب میں پڑا ہے اسے اپنا ہی مال سمجھو، جیسے اپنے مال کی حفاظت کرتے ہو اور اس کو اہمیت دیتے ہو اور اس کی حرمت کو مانتے ہو، جو اس کا مال ہے اس کو بھی اسی طرح سے اہمیت دو اور حرمت دو۔ مال کی حرمت بھی ناظرین محترم ہمارے دین نے قائم رکھی ہے، اسی طرح جیسے جان کی اور جیسے عزت کی حرمت، جیسے خون کی حرمت ہے اور جیسے عزت کی حرمت ہے، ویسے ہی ایک شخص کی پراپرٹی، مال اور اس کی دولت کی حرمت ہے۔ اس لیے فرمایا من قتل دون مالہ فہو شہید، جو اپنے مال کی حفاظت میں مارا گیا وہ بھی شہید ہے۔ پھر چاند کی بات آئی، قمری مہینوں کی بات آئی، یہ بھی اسلام نے قمری مہینے جو ہیں، ہجری تاریخ اور تقویم جو ہے اس کو بہت اہمیت دی ہے، اور ہمارے ائمہ تفسیر نے لکھا ہے کہ جو قمری مہینے ہیں ان کو شمسی مہینوں پر فضیلت حاصل ہے، ماشاءاللہ، کیونکہ ہم جب رمضان کے روزے رکھتے ہیں، ہم جب عید کرنا چاہتے ہیں تو ہم چاند دیکھتے ہیں اور اس کا اہتمام کرتے ہیں، یہاں تک کہ حج کا بھی سارا نظام اسی چاند کے اور اسی قمری تقویم کے ساتھ جڑا ہوا ہے اور وابستہ ہے۔ تو یہاں ذکر کر دیا یسألونک عن الاہلہ، اے حبیب یہ آپ سے ہلال اور جو چاند ہے اس کے بارے میں پوچھتے ہیں تو انہیں بتا دیجئے ہیا مواقیت للناس والحج، حج کا خاص طور پہ ذکر کیا گیا کہ یہ لوگوں کے لیے ایک مقررہ کیلنڈر اور نظام الاوقات ہے، باقی سال کے لیے بھی اور حج کے لیے بھی۔ یہ بھی اللہ کا احسان ہے ہم پر کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالی نے سال کی پوری تقسیم خود بنا کے دی ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ بھی قرآن کا اعجاز و کمال ہے کہ ہمیں بتا دیا گیا کہ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، اللہ کے نزدیک مہینوں کی گنتی 12 ہے، اور جو ہمارے پیارے ہیں وہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، اللہ ہمیں دنیا میں بھی حسنہ دے اور ہمیں آخرت میں بھی حسنہ دے اور ہمیں نار جہنم سے بچا۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، یہ اتنی جامع دعا ہے، فرماتے ہیں جب آقا کریم علیہ السلام کہیں جلدی میں ہوتے اور وقت کم ہوتا تھا تو پھر آپ کوئی دعا نہیں مانگتے تھے، صرف اسی ایک دعا سے اپنے رب کی بارگاہ میں رجوع کیا کرتے تھے۔ یعنی سنت میں یہ اشارہ ہے کہ گویا جب بندے نے رب سے یہ مانگ لیا تو سب کچھ مانگ لیا۔ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں حسنہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ہمیں دنیا میں نیکی کی توفیق عطا فرما اور آخرت میں اس نیک عمل کا بہترین اجر عطا فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔
ماشاءاللہ، سعادت کا یہ سفر ہے الحمدللہ، آپ اور ہم سب شریک سفر ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان مبارک ساعتوں میں ہماری حاضری کو قبول فرمائے، قرآن کریم کا فیضان جاری و ساری فرمائے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ قرآن سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن کو سمجھ کر اس کے احکام کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے ساتھ ہی پیغام قرآن سے اپنے میزبان محمد رئیس احمد کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ إن هو إلا ذكر للعالمين یہ قرآن تو صرف تمام جہان والوں کے لیے نصیحت ہے۔